آپ کے سامنے یہ چیزیں پریزنٹ کر رہا ہوں. یہ وائٹ پیپر، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ قوم سے دوسرا بڑا ظلم ہونے جا رہا ہے. NRO-1 نے ہمارے ساتھ کیا کیا، اب یہ جو NRO-2 ہے، یہ جو اب آ کے اپنے سارے کرپشن کے کیسز ختم کریں گے، جو شروع ہو گیا کام. میں اس لیے آپ کے سامنے یہ وائٹ پیپر آج پریزنٹ کر رہا ہوں. اور یہ وائٹ پیپر میں یہ یاد رکھیں کہ سارے کیسز ان کے پرانے 2008 اور 18 کے بیچ میں، ہمارے دور کے نہیں ہیں سوائے یہ FIA کا کیس. اور سیکنڈلی انہوں نے ابھی سے کام شروع کر دیا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے. ملک کی فکر نہیں ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، لوڈ شیڈنگ سے لوگوں کے حالات آج دیکھیں، لیکن ان کا اصل انٹرسٹ یہ تھا کہ یہ اب NRO-2 اپنے آپ کو دیں، یہ کرپشن کے کیسز ختم کریں. میں آپ کے سامنے وہ 3 کیسز تھے ان کے، جو وہ کیس کیا تھے وہ میں ذرا پہلے آپ کو سب کو بتا دوں. وہ تھا ان کی بدقسمتی کیا ہوئی کہ انکشاف ہو گیا پینما پیپرز کے اندر. پینما پیپرز ایسے تھے کہ کسی نے ان کو جو آف شور اکاؤنٹس تھے انہوں نے ان کا انکشاف کر دیا، جس طرح وکی لیکس تھی. ان پیپرز جب کب انکشاف ہوا تو پتہ چلا کہ 4 مہنگی لنڈن کے سب سے مہنگے علاقے مے فیئر میں 4 اپارٹمنٹس مریم صفدر کے نام پہ تھی. یہ پینما کے جو پیپرز کا انکشاف ان کو شریف خاندان کو پہلی دفعہ ہٹ کیا. پہلی دفعہ ان کو بتانا پڑا، جو کہ اپارٹمنٹس انہوں نے تقریباً 20 سال پہلے خریدی تھی، پہلی دفعہ ان کو قوم کو بتانا پڑا کہ ہاں یہ ہماری اپارٹمنٹس ہیں، کیونکہ انکشاف ہو چکا، بیرونی ایک انٹرنیشنل انکشاف ہو چکا. مجبوری میں ان کو ماننا پڑا. اس کے اوپر سب کو پتہ ہے کہ پہلے سپریم کورٹ میں کیس چلا، پھر JIT بنی، پھر سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا. تو اس میں سزا ہو چکی ہے. نواز شریف کو سزا ہو گئی ہے 1.5 ارب روپے کی، 25 ملین ڈالرز کی، اور 8 ملین پاؤنڈز کا فائن ہو چکا ہے. اس کو 7 سے 10 سال جیل ہو چکی ہے اس کو، جس میں سے وہ جھوٹ بول کے تو ملک سے باہر بھاگے ہوئے ہیں بیل پہ. مریم نواز کو 8 سال کی سزا ہو چکی ہے اور 2 ملین پاؤنڈز کا فائن ہو چکا ہے، وہ بھی بیل پہ ہیں، سزا ہو چکی ہے. اور ان کے جو 2 بیٹے ہیں حسن اور حسین، وہ ملک سے ان کے دور میں فرار ہوئے، ہمارے دور میں نہیں، ان کے دور میں یہ فرار ہوئے ملک سے. اور یہ میں آپ کو آج بتا دوں کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ نے جواب دینا ہے، تو دونوں نے کہا ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں. اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. ان کے اوپر سب سے پہلے تو اور یہ صرف یہ کیسز ہمارے دور کے ہیں، 16 ارب روپے کے FIA کے اندر کیسز ہیں. اور وہ کیسز ہیں کیا؟ وہ انہوں نے رمضان شوگر، یہ شہباز شریف کے کیس ہیں، انہوں نے اپنے نوکروں کے نام پہ پیسہ لیا 16 ارب روپیہ، جس میں مقصود چپراسی کے نام پہ 3.25 ارب روپے آیا، اور پھر اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا یا ملک سے باہر بھیج دیا. یہ اب ہو کیا رہا ہے؟ میں ذرا یہ اس لیے آج وائٹ پیپر پبلش کر رہا ہوں. اب انہوں نے FIO کے اوپر آتے ساتھ ہی انہوں نے جو ڈائریکٹر تھا، جو انویسٹیگیٹ تھا، اس کو ٹرانسفر کر دیا. جو انویسٹیگیٹنگ آفیسرز تھے ان ساروں کو باہر پوسٹ آؤٹ کر دیا، کیس سے ہٹا دیا. جو اسپیشل پروسیکیوٹر تھا اس کیس کا، اس کو کہا کہ آپ عدالت میں نہیں آئیں گے. اور سارا جو ریکارڈ ہے انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا. اب یہ خطرہ کیا ہے کہ یہ 16 ارب روپے کے ریکارڈز، جس طرح LDA میں ان کی لوٹ مار تھی، ان کے وہ جل جاتے تھے سارے ریکارڈز، یہ اب خطرہ یہ ہے کہ اب یہ ریکارڈز غائب ہوں گے. یہی ہوا تھا جب زرداری کو NRO جنرل مشرف نے دیا تھا، تو سوئٹزرلینڈ میں ان کے پاس جو 60 ملین ڈالر کا ریکارڈ پڑا ہوا تھا، برطانیہ سے ایمبیسڈر گیا اور وہ سارا ریکارڈ چوری کر کے لے کے آیا اور وہ ریکارڈ ڈسٹروائے کر دیا گیا تھا. تو اب وہی 16 ارب روپے کا اب ریکارڈ
غائب ہو جائے گا، اور ہمیں یہ خدشہ ہے کہ یہ جب سے اوپر آئیں یہ ریکارڈ اب ڈسٹروائے کیا جائے گا۔ دوسرا کیس 4 نیب کیسز ہیں اب ان کے اوپر، 7.3 ارب کے ان کے اوپر منی لانڈرنگ کیسز ہیں۔ شہباز شریف، والد شہباز شریف پرائم منسٹر بیل پہ، بیٹا حمزہ شریف وہ بیل پہ، چیف منسٹر پنجاب۔ پھر توشہ خانہ کا کیس، اب بڑا انہوں نے شور مچایا میرا توشہ خانہ کا کیس۔ مجھے بھی ایک گاڑی ملی، توشہ خانہ کا قانون یہ ہے کہ وہ گاڑی آپ توشہ خانہ سے نہیں نکال سکتے، گاڑی آج بھی پڑی ہے توشہ خانہ میں میری۔ لیکن ان کا ذرا دیکھیں، آصف زرداری نے 3 بلٹ پروف گاڑیاں، 2 BMW، 1 ٹویوٹا لیکسس، اور یہ ان کے دور کی بات کر رہی ہیں، ان کے دور کی بات ہے یہ کیس۔ انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو کہا کہ ان ریلیکسیشن آف دا رولز، جو رولز سے توشہ خانہ کے، اور یاد رکھیں ان کے دور میں صرف 15% پیسے دے کے چیزیں آپ لے سکتے تھے توشہ خانہ میں، ہمارے دور میں 50% گورنمنٹ کو جاتا تھا پھر چیزیں لے سکتے تھے۔ انہوں نے رولز ریلیکس کروائے یوسف رضا گیلانی نے، اور زرداری نے 3 گاڑیاں ان رولز کو ریلیکس کروا کے 3 گاڑیاں رکھ لیں۔ یہ سیدھی نیب کا کیس ہے جو ابھی تک نہیں ہو رہا۔ لیکن ہوا کیا، نواز شریف کو ایک دم جب پتہ چلا کہ زرداری نے 3 گاڑیاں نکال لی ہیں، تو نواز شریف نے جو 10 سال ایک غیر قانونی طور پہ گاڑی جو گفٹ ملی تھی، اپنے پاس مرسیڈیز رکھی ہوئی تھی، اس نے کیا کیا کہ اس گاڑی کو لیگلائز کروا لیا 10 سال کے بعد۔ جب پتہ چلا زرداری نے کیا تو اس نے بھی یوسف رضا سے مل کے وہ گاڑی کو لیگلائز کروا لیا، جو کہ آپ کو پتہ کہ بالکل غیر قانونی تھی۔ کہنے کا مسئلہ، ایک احسن اقبال، ان کے بھائی کو کانٹریکٹ دیا جاتا ہے ہارٹی کلچر کا، سارے رولز ریلیکس کر دیے جاتے ہیں، پیپرا رولز ریلیکس کر کے اس کو کانٹریکٹ دیا جاتا ہے، وہ انفلیٹڈ یعنی زیادہ ان کو پودے بیچتا ہے 4.5 کروڑ روپے کے، اور وہ بھی انکوائری ابھی تک پینڈنگ ہے، اور وہ بالکل نیب کا کیس ہے کیونکہ وہ ایک فیور کی جاتی ہے اس کو پیسے دینے کے لیے۔ پھر جناب نواز شریف 2013 میں جب آتا ہے، لاہور کا ماسٹر پلان چینج کیا جاتا ہے، لاہور کے ماسٹر پلان کو چینج کر کے فوری طور پہ مریم 80 کروڑ روپے کی زمین خرید لیتی ہیں وہ رائے بنڈ کے پاس، اور وہ ڈائریکٹ فائدہ اٹھاتی ہیں کہ پہلے وہ پلان چینج کیا جاتا ہے اور پھر وہ زمین 80 کروڑ روپے کی خریدتی ہے۔ پھر چودھری شوگر مل کیس ہے، یہ بھی نیب کے اندر انویسٹیگیشن چل رہی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ مریم 12 ملین شیئر خریدتی ہیں چودھری شوگر مل میں 99 کروڑ روپے کے، 12 ملین شیئر خریدتی ہے۔ کوئی اس 99 کروڑ روپیہ کدھر سے آتا ہے، اس کی کوئی سورس آف انکم نہیں ہے۔ کسی کو بھی آپ اگر پوچھیں کہ آپ نے شیئر خریدے 99 کروڑ روپے کے، یہ ابھی تک کیس چودھری شوگر مل کا پرانا چلا آ رہا ہے، اس کا بھی کوئی حل نہیں ہے۔ اور یہ بھی اب جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ نیب کے اندر ڈی جیز چینج ہوں گے، پروسیکیوٹرز چینج ہوں گے، ایف آئی اے کو تو بھی انہوں نے سارا خالی کر کے رکھ دیا جو بھی ان کے کیسز کر رہے تھے، تو اب نیب کے اوپر ہوگا، اور یہ اب جا رہا ہے قوم کے پاس NRO 2۔ NRO 1 میں جو قوم کا نقصان ہوا وہ سب کو یاد ہے کہ انہوں نے جب سارے کیسز ختم ہوئے پھر سے شروع ہوئے، یہ 2008 سے 13 تک 2008 سے 18 تک یہ جتنی بھی اب کرپشن کیسز ہیں، اب یہ سارے کرپشن کے کیسز ان کے ختم ہوں گے تاکہ یہ پھر سے شروع ہوں ملک کو لوٹنے کے لیے اور یہ پیسہ باہر بھجوانے کے لیے۔ میں ذرا اس کے اوپر پہلے واضح کر دوں، پہلے تو مجھے اگر شک تھا نا، ہمارے دور میں تو جی نیب آزاد ہے، ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے، ہم کوئی بات کرتے تھے جی نیب آزاد ہے۔ اب میں نیب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے فرح خان کے اوپر کیس ڈالا ہے، یہ کسی کو بھی پہلے دکھائیں کہ کوئی کیس بن سکتا ہے؟
پہلے تو کیا جی اس کی جو ویلتھ بیونڈ نون سورس آف انکم ہے یہ صرف پبلک آفس ہولڈرز کے اوپر اپلائی کرتی ہے. وہ کون سی کوئی ایم این اے یا پبلک آفس ہولڈر تھی؟ وہ تو ایک ریل اسٹیٹ پہ کام کرتی ہے 20 سال سے. دوسری بات انہوں نے اٹیچ کیا کیا ہے کہ جی ان کا جو خامد تھا وہ کسی یونین کاؤنسل کا کوئی عہدیدار تھا, کوئی 97 سے 99 تک, 1997 سے 1999 تک. اس کی شادی نہیں ہوئی تھی اس کے ساتھ, اس کی شادی اس کے کئی سالوں کے بعد ہوئی ہے. تو اس کو کیسے پھنسا دیا انہوں نے؟ سو نمبر 1 یہ سیدھی انتقامی کارروائی لی جا رہی ہے. اور یہ کیوں کی جا رہی ہے؟ اس کا قصور کیا ہے؟ فرح کا کیا قصور ہے کہ وہ بشرا بیگم بڑی کم لوگوں کو ملتی ہے, وہ ان میں سے سب سے زیادہ جو ملتی ہیں وہ فرح خان. یہ کنیکشن ہے. یہ وہی کنیکشن ہے جب انہوں نے جمائمہ کے اوپر ٹائلوں کا کیس ڈالا تھا کہ وہ جو ٹائل سمگل کر رہی ہے جمائمہ, وہ اس کا قصور یہ تھا, وہ میری بیوی تھی. ہٹ مجھے کرنا چاہتے ہیں, میرے اوپر ملتا کچھ نہیں ہے, چلے جاتے ہیں. اب بشرا بیگم کو کیا ملنا, وہ تو گھریلو عورت ہے, ان کی تو کوئی بزنس یا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے, لہٰذا ان کی دوست کو پکڑ لیا. جس طرح کہ انہوں نے جمائمہ کے اوپر ٹائلز کا کیس ڈالا, 1 سال وہ کیس چلایا. وہ سمپل تھا کہ اینٹیک ٹائلز اسمگل کرنے کا کیس تھا. اینٹیک کا پتہ چلوانا, اینٹیک ٹائلز کا 48 گھنٹے لگتے ہیں. فورینزک اس کا ٹیسٹ کرائیں, آپ کو پتہ چل جائے کہ ٹائل اینٹیک ہے یا نہیں ہے. وہ اس نے ٹیسٹ کروا لیا تھا. جب اس کے پاس سرٹیفکیٹ آ گیا تو 1 سال تک ججز کیس نہیں سنتے تھے. میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں, میں تو اپنی عدالتوں کے اوپر اب خود ہی سوچتا ہوں کہ ان کو بھی اب ان کا بھی امتحان ہے, کیونکہ شریفوں کو تو ہمیں پتہ ہے انہوں نے ساری زندگی یہی کیا ہے. انتقامی کارروائی ان کے ڈی این اے کے اندر ہے. یہ اب سے نہیں, جب انہوں نے ایک کرکٹر ہوتا تھا سرفراز نواز, اس کو ڈنڈے پڑوائے, پھر نجم سیٹھی کو بند کر کے ڈنڈے مارے. یہ تو ان کا طریقہ ہی ہے ڈرانے کا. لیکن دیکھیں ہماری عدلیہ بھی بیٹھی ہوئی ہے. عدلیہ آج پاکستان میں مکمل طور پہ آزاد ہے. کبھی اس طرح کی آزاد عدلیہ نہیں تھی جو آج ہے. ہمارے کوئی بتا دے, ہمارے دور میں کوئی بتا دے, کسی کے اوپر جھوٹا میں نے کیس کروایا ہو. کوئی مجھے بتائے کہ پولیس میں ہم نے کسی اپنے مخالف کے خلاف کوئی جھوٹا کیس کیا ہو, کوئی جھوٹی ایف آئی آر کی ہو. پختونخوا میں ہماری گورنمنٹ تقریباً 9 سال ہونے لگے ہیں, کوئی بتا دے کہ مخالف کے خلاف کسی کے جھوٹا کیس ہوا ہو. ان کا آتے ساتھ ہی یہ پہلی واردات ہے. آتے ساتھ ہی انہوں نے, جب کوئی کیسے کسی کو اس کیس میں ڈال سکتا ہے جب کوئی ان کے پاس کوئی نہ ثبوت ہے, نہ کوئی بتا سکتے ہیں, نہ کوئی کریکٹ کر سکتے ہیں. کیسے یہ ہمیں ایف آئی آر رجسٹر کیسے ہو سکتی ہے؟ پہلے تو مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی. دیکھیں جی, الیکشن کمیشن آئین الیکشن کمیشن کو کہتا ہے کہ 90 دن میں ان کو الیکشن کروانے کی سارا وقت ان کی تیاری ہونی چاہیے. یہ الیکشن کمیشن اگر 90 دن میں الیکشن نہیں کروا سکتی, ان کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. ہمیں کوئی اعتماد اس چیف الیکشن کمشنر پہ نہیں ہے. اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ تحریک انصاف کو وکٹمائز کرنے کی. ہر موقع ملتا ہے یہ وکٹمائز کرتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے عدالتوں کو انفلوئنس کیا. جب عدالتیں فیصلہ کر رہی تھیں کہ اس نے جب ان کو کہا کہ جی میں تو الیکشن ہی نہیں کروا سکتا, پتہ نہیں کتنے مہینے میں, 6 یا 7 مہینے میں, ہم سمجھتے ہیں 7 مہینے. اس کو اسی وقت عدالتوں کو کہنا چاہیے تھا کہ اس کو ڈسمس کریں, کسی اور الیکشن کمیشن کو لے کے آئیں, کیونکہ آئین کے مطابق 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے جب بھی الیکشن اناؤنس ہوتا ہے. وہ انگریزی کی ایک سینگ ہے کہ یو اونلی کراس دا ریور ونس. مطلب یہ کہ ٹائم گزر جاتا ہے. وہ 70s میں اور ٹائم تھا, یہ جو ٹائم ہے یہ سوشل میڈیا کا ٹائم ہے. یہ ایک انفارمیشن ریولوشن کا ٹائم ہے. کبھی بھی ایک خبر اتنی تیزی سے سرکولیٹ دنیا میں نہیں کرتی جو آج کرتی ہے. آپ 2-3 گھنٹے میں ساری دنیا میں وہ چیز چلی جاتی ہے جو کئی دن لگتے تھے پہلے جانے میں. اور پھر ہر جس کے پاس موبائل فون ہے اس کی آواز ہے. پہلے تو کبھی ایسے نہیں تھا نا, لوگ تو بیچارے چپ کر کے بیٹھے رہتے تھے. اب لوگوں کے پاس موبائل فون اور آواز ہے. یہ دور میں
جو بھی سمجھ رہے نا کہ یہ پرانے زمانے کی پولیٹکس کر لیں گے یا کنٹرول کر لیں گے پبلک کو، پبلک اوپینین کو کنٹرول کر لیں گے، کمیونیکیشن کو میڈیا کے اوپر سختیاں کر کے کنٹرول کر لیں گے، وہ پرانے زمانے میں رہ گئے. کوئی نہیں روک سکتا. جو پبلک کا اس وقت میں دیکھ رہا ہوں، میں نے کبھی، کیونکہ میں پاکستان کے ساتھ ہی بڑا ہوا ہوں، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ پبلک اس طرح کا شعور ہوگا پبلک میں، اور نوجوانوں میں، بچوں تک، کیونکہ بچے بھی اب موبائل فون، ان میں جو شعور ہے یہ کبھی پاکستان میں نہیں تھا. اور یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، یہ مہینے کے آخری ہفتے میں جب ہم کریں گے اپنا یہ اسلام آباد کی مارچ، آپ خود دیکھیں گے کہ اس میں صرف پی ٹی آئی نہیں نکلے گی، اس میں عورتیں بچے نکلیں گے، فیملیز نکلیں گی، کیونکہ سب کو اس وقت، سارے لوگوں کو دکھ ہے جو ہوا ہے پاکستان سے. لوگ رنج میں چلے گئے ہیں کہ ایک تو بیرون ملک سازش، اور اس کے بعد دوسرا یہ سارے جو ثابت کر رہے تھے 30 سال میں اپنے آپ کو کہ ملک کے سب سے بڑے ڈاکو ہیں، ان کو اوپر مسلط کر دیا. 60% کیبنٹ ضمانت پہ ہے. دیکھیں ہم تو کوشش کر سکتے ہیں، ہم تو پوری کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں ایک یہ اتنا بڑا ہوا ہے، یہ سازش اتنی بڑی ہوئی ہے، اتنے بڑے پیمانے پہ 22 کروڑ لوگوں کے خلاف ہوئی ہے. اور یہ بنانا ریپبلکس میں بھی اگر اس طرح کی سازش ہوتی تو وہاں بہت بڑا رد عمل آتا. یعنی بنانا ریپبلکس کے جو ادارے ہیں نا، انہوں نے بھی اس کو سنجیدہ لینا تھا. دیکھیں ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو باہر کی سازش کے تحت، اور اندر جو لوگ ملے ہوئے تھے ان کے ساتھ، میر جعفر، انہوں نے اس کو ایک گورنمنٹ کو چینج کیا، اور پھر یہ نہیں چینج کیا جو اصل میں لوگوں کو اس سے زیادہ تکلیف ہے کہ ملک کے بدترین کرپٹ کرمنلز، مافیاز کو اوپر لا کے بٹھا دیا. یہ ہے اصل میں جس کی وجہ سے پبلک نکل رہی ہے. سو پبلک کے اندر بڑا غصہ ہے. اب اداروں کو بھی اپنا کام کرنا چاہیے. تو ہم نے تو اداروں کو اپیل کیا ہے کہ آپ کی اب ڈیوٹی ہے کہ آپ اپنی کریڈیبلٹی کے لیے اس کو ایکسپوز کریں. اگر یہ پاکستان جمہوریت ہے تو ہمارا رائٹ ہے، پیسفل پروٹیسٹ کا ہمارا رائٹ ہے. اور کبھی بھی ہم نے، آپ ہماری 26 سال کی میری پولیٹکس دیکھ لیں، ہم نے کبھی کسی قسم کا نہ تصادم کیا ہے، نہ کسی قسم کی ہم نے لوگوں کو کہا کہ آپ کسی انتشار پھیلائیں. یہ ایک قوم کا رائٹ ہوتا ہے کہ یہ جو قوم سے ہوا ہے، قوم کے اندر غصہ ہے، ان کو ہم جمع کریں گے اسلام آباد میں، بالکل پرامن ہوگا، جس میں فیملیز بھی آئیں گی. اب اگر یہ اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور جیلوں میں لوگوں کو ڈالتے ہیں، تو یہ پاکستانی عدالتوں کا چیلنج ہے کہ کیا یہ بتا دیں جمہوریت ہے یا نہیں ہے. یا صرف جب پی ٹی آئی تھی تو ہمیں ہر روز یاد کروایا جاتا تھا جمہوریت ہے. ہر روز جناب اخبار میں جتنی ہمیں تنقید ہوئی ہے، میں کسی پاکستان کی تاریخ میں کسی گورنمنٹ کو نہیں ہوئی. ہم فیک نیوز کے اوپر بھی کوئی ایکشن لیتے تھے تو آ جاتا تھی میڈیا، صحافت پہ. اور اب یہ ہم تماشا دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا کے اوپر بھی پورا دباؤ ڈالا جا رہا ہے. کبھی اس طرح کا دباؤ میڈیا پہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے جو آج ڈال رہے ہیں. اور یہ جو آپ نے دیکھا یہ یعنی اس سے فولش کیس کیا ہو سکتا ہے کہ مدینہ میں کوئی حرکت ہوتی ہے، ہم اس وقت سب کو پتہ ہے کہ ہم اپنے شب دعا بنا رہے ہیں، ہم نے ساروں کو اناؤنس کیا ہوا ہے، پہلے سے اناؤنس کیا ہوا تھا، سارے پاکستان میں بھی، بیرون ملک پاکستانی بھی، کہ سارے اس میں شرکت کریں، اور بھرپور شرکت ہوئی. وہ جب شب دعا ختم ہوتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مدینہ میں کیا ہوا ہے، اور اگلی دفعہ پوری ان کی کیمپین چل جاتی ہے کہ جی یہ سارا ہم نے کروایا. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، یہ کہیں بھی پبلک میں باہر جائیں گے ان سے یہی ہوگا. کسی بازار کے اندر گارڈز کے بغیر چلے جائیں، یہ آوازیں لگیں گی. کہیں بیرون ملک چلے جائیں جدھر پاکستانی ہیں، وہ جو آج ان سے ہو رہا ہے لنڈن کے اندر، یہی ہوگا ان سے. امریکہ میں لوگ ان کے خلاف نکلے ہوئے ہیں. یہ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ پاکستانیوں کو کتنا غصہ ہے ان کے اوپر. پاکستانی اپنے یعنی اس کو ذلت فیس کرتے ہیں کہ اس طرح کے چوروں کو ہمارے اوپر آ کے بٹھا دیے. اور پاکستانی یہ بھی یاد رکھیں کہ پاکستانیوں کو پوری طرح پتہ ہے، جو خاص طور پہ بیرون ملک پاکستانی ہے، کتنی بڑی سازش ہوئی ہے. تو یہ ہمارے اوپر ڈالنا کہ جی ہم نے یہ مدینہ میں ان کو آوازیں لگوائی ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے. ان کو شرم اس لیے آنی چاہیے کہ پہلے تو
کوئی سوچ بھی نہیں سکتا جس میں تھوڑا سا بھی دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستے ہوں، وہ سوچ بھی نہیں سکتا اس طرح کی کوئی چیز کرنی. اور پھر اپنی جو ان کی چوریوں اور ان کو جو پبلک میں رد عمل مل رہا ہے، یہ جو ساری پبلک ہمارے ساتھ نکل رہی ہے، کیا یہ کوئی ان کو نظر نہیں آ رہا کہ پبلک کیوں نکل رہی ہے؟ آدھی تو ان کی شکلیں دیکھ کے پبلک ہمارے ساتھ نکل رہی ہے. انشاءاللہ جو یہ میری کال ہے، یہ اس مئی کے اینڈ میں آپ خود دیکھیں گے کہ پبلک کیسے نکلے گی ان لوگوں کے خلاف. اور اب اگر ایک پیسفل پروٹیسٹ کے اوپر یہ ایکشن لیں گے، اور رانا ثناء اللہ جس کے اپنا وہ اس کا جو ان کے پرانے منسٹر کا باپ کہتا ہے عابد شیر علی کے 18 قتل کیے ہوئے اس نے، جب اس طرح کا آدمی بیٹھے گا اور یہ جب ایکشن لے گا، آدمیوں کو رہا کیا ECL سے بغیر کسی وجہ کے، جو سارے ڈرگ یعنی ٹنوں کے حساب سے ڈرگ آتے ساتھ ہی انہوں نے کیا ہے، اپنے کیسز ختم کیے ہیں، FIA کے اندر ساری تباہی کر دی ہے، اپنے ECL سے نکال دیا ہے، اور کیا کوشش کریں کہ دوسرا ہمارے اوپر ایکشن لیں گے. لیکن میں آج ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر انہوں نے اس طرح کیا، یہ پھر ملک کو تصادم کی طرف لے کے جائیں گے. کیونکہ یہ نہ سمجھیں کہ لوگ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے، یہ تھوڑے سے لوگ پکڑ لیں گے اور ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں گے، یا پبلک نکلے گی. اور انہوں نے سختی کی، انہی کو پھر نقصان. گورنمنٹ تو انہوں نے چلانی ہے، تو گورنمنٹ کیسے چلائیں گے یہ اس کے بعد؟ کیونکہ وہاں رکے گا نہیں، وہ تو پھر اگلی سٹیج پہ چلا جائے گا. شکریہ جی.